شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے تھی۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اکثر وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے لگے۔ جوں جوں نبوت کے ملنے کا وقت قریب آتا گیا، شوق عبادت اور فکر قوم بڑھتا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی یوم کا کھانا تیار کر دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر شہر سے باہر کوہ حرا میں جا بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 40 برس پورے ہو چکے تو ایک دن حضرت جبرائیل امین غار حرا میں تشریف لائے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بکاری، میں خواندہ نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے دبایا اور پھر وہی الفاظ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبا کر کہا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم للانسان ما لم یعلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام دے کر رخصت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے، لرزتے کانپتے گھر لوٹے اور سخت گھبراہٹ کی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، خدیجہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ دانا اور غمگساری بیوی پوچھتی ہے، میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، آقا آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو تکلیف سے بچائے گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تورات و انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور کہا، اے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے فرمائیں کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرنا تھا کہ ورقہ فوراً بول اٹھے، یہ وہی ناموس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پھر بڑی حسرت سے کہنے لگے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش میں اس وقت تک جمع ہوتا جب تیری قوم تجھ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، اس دنیا میں جس نے بھی ایسی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کروں۔ صحیح بخاری۔ اس واقعے کے چند دن بعد حضرت ورقہ بن نوفل مالک حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، اگر ادائیگی میں کچھ الفاظوں کی غلطی ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔